عظمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر آپ کو اطلاع کر دوں کہ مزید ایک بستی میں جہاں پر ہمارا کام ہوا ہے وہاں سے تصویریں وغیرہ آئی ہیں۔ ان بستیوں میں لگاتار کام جاری ہے، جیسا کہ تفصیلات ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھ چکے ہیں کہ مختلف چھوٹی ہو یا بڑی بستیوں میں الحمدللہ جہاں ضرورت مند بستیاں ہیں وہاں پر جو ہے ہمارا یہ قافلہ چلتا ہے اور ضرورت مندوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ ہی کے تعاون سے دعائیں بھی ہوتی ہیں ان علاقوں میں، آپ لوگ جو ہے اس کو دیکھیں۔ جن لوگوں نے ابھی تک اس میں حصہ نہیں لیا ہے وہ ضرور حصہ لیں، مزید بستیوں میں پہنچنا ہے، کام باقی ہے۔ واٹس ایپ کریں، آپ کو تفصیلات مل جائیں گی، واٹس ایپ کا نیچے نمبر دیا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو پر تھوڑا آمین کہہ لیں پھر میں لوٹتا ہوں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ الہی تیرے بندوں نے دور دراز سے ان پہاڑی علاقوں کے لیے بھیجا ہے، یا اللہ تو اس کو قبول فرما۔ یا اللہ جو بھی لے رہے ہیں یا اللہ ان کو اس لائق بنا کہ وہ دوسروں کو دینے والے بن جائیں، یا اللہ وہ اس دوسروں کو دینے والے بن جائیں۔ یا اللہ سیدھی بات کے حوالے سے جو یہ کام پورے کشمیر میں اس وقت ہو رہا ہے یا اللہ اس کو قبول فرما، یا اللہ اس کو قبول فرما، یا اللہ اس کو قبول فرما۔ جو لوگ تعاون کرتے ہیں یا اللہ ان کی تو مدد فرما، یا اللہ ان کی تو مدد فرما، یا اللہ تو ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کی تو حفاظت فرما، یا اللہ ان کی ضرورت کو بھی پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔ آئیے ناظرین گرامی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ میں بارہا اس سے پہلے بھی اپیل کر چکا ہوں اپنی ماؤں سے، اپنے بہنوں سے، کہ یہ جو بھگوا لو ٹریپ ہے یعنی زعفرانی محبت کا جو جال ہے وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ اس وقت باقاعدہ لالچ اور راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ کا وہ لیٹر ہیڈ جس میں اپنے کارکنان کو، مسلم لڑکیوں کو کس طرح پھنسانا ہے، جاب کر رہی مسلم لڑکیوں کے ساتھ، کالج میں پڑھ رہی مسلم لڑکیوں کے ساتھ، اور پھر کس طرح ان کو جسمانی تعلقات بنانے پر مجبور کرنا ہے، شروع میں ان کے ساتھ کس طرح سے آپ کو سافٹ کارنر اختیار کرنا ہے، اور پھر ایک مرتبہ اس کے استحصال کے بعد، جسمانی تعلقات کے بعد وہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کو دیکھیے، جو اس تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس وقت دلی سے آ رہی یہ تصویر ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ممبئی سے یہ لڑکی اسی طرح کے بھگوا لو ٹریپ میں یا پھر زعفرانی محبت کے جال میں ایک شخص کے ہاتھوں پھنس گئی۔ اب اس لڑکی کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ اپنے والدین سے، خاندان سے، بہن سے، بھائیوں سے، سب سے مدد طلب کر رہی ہے، اور وہ واپس لے جانے کے لیے کہہ رہی، جبکہ ایک غیر مسلم کے ساتھ یہ لڑکی بھاگ گئی تھی، یعنی کہ زعفرانی محبت کا جال یا پھر بھگوا لو ٹریپ کا شکار ہوئی تھی۔ رمضان کی اس مہینے میں اس بچی کی، اس لڑکی کی روتی ہوئی ویڈیو اس وقت مختلف طرح سے آ رہی ہے۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو کو آپ یہاں پہ سن سکتے ہیں کس طرح رو رو کر کے مدد طلب کر رہی ہے۔ ایک بار پھر میں اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد اپنے تمام ناظرین سے کہتا ہوں کہ اپنے اپنے گھروں میں اپنے لڑکیوں کو جو ہے اس کی حفاظت کریں۔ اس وقت جو ہے ایمان کا سودا ہو رہا ہے، مسلم بہنوں کی عزتوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ ہم نے اپنے پرائم ٹائم میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اس جانب بہت سارے ایسی ویڈیوز دکھا چکے ہیں جن کے ساتھ ناانصافی ہوئی، جن لڑکیوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی، کسی کو بچے ہو گئے، شوہر چھوڑ کے چلا گیا، کسی کو مار دیا گیا۔ ابھی 2 دن پہلے بھی ہم لوگوں نے ایک تصویر آپ کو جو کنویں میں ایک لڑکی کی لاش جو مسلم لڑکی کی بہن کی ملی تھی وہ بتایا تھا۔ تو یہ صورتحال ہے ناظرین گرامی، اپنی بچیوں کی، اپنی بہنوں کی، اپنی لڑکیوں کی حفاظت کرنا، اور ان بھگوا دہشت گرد عناصر سے اور اس طرح کی ہندوتوا تنظیموں سے جڑے ہوئے یہ لوگ جو اس وقت مکمل سازش کے تحت مسلم بچیوں کی عزت کے ساتھ دھجیاں اڑانے کا پورے سازش بنے ہوئے ہیں، بنا رہے ہیں، منصوبہ بنا رہے ہیں، ان کے خلاف جو ہے
بچانے کی ہی ایک صورت ہوتی ہے کہ ان کے اندر پہلے ایمان کے جذبات کو اپنے بچوں کو بچپن سے ہی ڈالیں اور ایسے اداروں سے اپنے بچوں کو بچائیں جہاں پر جو ہے غیر مسلم تعلیم حاصل کرتے ہیں یا پھر جہاں مخلوط تعلیم ہے۔ زینت اچھے سے بات کرنا ماں، زینت بولنا ماں، کیا ہوا؟ زینت رو مت، زینت زینت بولنا، زینت بہن بولنا، میں تیری مدد کروں گی، زینت بولنا بہن، زینت بولنا، زینت رو مت، زینت تو بولیں گی تو میں کچھ کروں گی نا، زینت بولنا، زینت بولنا بہن بولنا، رو مت، آواز بڑھ، آنسو پوچھ، پانی پی، آنسو پوچھ، نکو رو زینت، دیکھ انہیں آ جائے، نکو پرو، چپ بیٹھ، تو جلدی جلدی بول، میرے کو کیا ہوا، بول بہن۔ ابا کیسے؟ اچھے ابا الحمد للہ اچھے، تو اچھی ہے نا؟ تو اچھی ہے نا زینت؟ میرے سے غلطی ہو گئی، ہاں زینت جانے دے، تو غلطی ہو گئی نا؟ بہت بڑی غلطی۔ ہاں زینت معلوم ہے زینت، انسان سے غلطی ہوتی نا زینت، چھوڑنا بہن، انسان سے غلطی ہے تو ٹینشن نہ کو لے زینت، تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہے، میں مر جاؤں تو میں نکو مر زینت جاؤں پلیز، گی۔ زینت نکو زینت، زینت کہاں ہے تو، کہاں ہے بولنا، اے بہن زینت کہاں ہے ماں تو، زینت کہاں ہے تو، بولنا، رو نہ کو ماں، کہاں ہے بولنا، تو معاف کر دے گا، زینت معاف کر دی، زینت معاف کر دی، ہاں زینت چھوڑنا، ہم لوگ ابھی معاف کر رہے ہیں نا زینت، تو رو مت پلیز، دیکھ۔ وہیں ناظرین گرامی آج لکھنؤ سے خبر آ رہی ہے کہ لکھنؤ کی سلطنت پروین یو پی پبلک سروس کمیشن میں 6واں رینک حاصل کر کے ڈپٹی کلیکٹر بن گئی ہے۔ جی ہاں، سلطنت پروین نے یو پی ایس سی میں امتحان میں 6ٹھی پوزیشن حاصل کی ہے اور ایس ڈی ایم بنے گی، اور والد جو ہے ان کے کرانے کی دکان چلاتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی اس طرح سے سلطنت پروین کی رمضان کے مہینے میں اس کامیابی کو لے کر کے جو ان کے اہل خانہ، ان کے گھر والے خوشی منا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ پبلک سروس کمیشن میں 6واں رینک حاصل کرنا بھی بہت بڑی بات ہے۔ اس بات جیسے ان کو جو ہے پورا خاندان اور لوگ ان کو جو ہے اس وقت مبارکبادی پیش کر رہے ہیں، اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایک مسلم لڑکی جب اتنے بڑے پیمانے پر پہنچتی ہے تو ضرور ان کو جو ہے مبارکبادی دینا چاہیے۔ آئیے ناظرین گرامی بات کرتے ہیں اب دہشت گرد کندن کمار کی، جس کا تعلق بجرنگ دل سے ہے۔ رام نومی تشدد کیس میں یہ گرفتار مرکزی ملزم ہے۔ بہار شریف میں جو فسادات پھیلائے گئے اور منظم طریقے سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوا، اس کا ماسٹر مائنڈ بتایا جا رہا ہے کندن کمار۔ اب عوام نے اس کی تصویر پیش کرتے ہوئے اس کے خلاف UAPA کیس لگا کر کے سخت سے سخت اس کو سزا دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور پولیس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ بجرنگ دل سے جڑے ہوئے اس دہشت گرد کندن کمار کو بہار پولیس پوری طرح سے جو ہے سخت قانونی کارروائی کرتے ہوئے جو ہے اس کو سزا دلانے کی کوشش کی جائے۔ ناظرین گرامی اس شخص کو دیکھتے ہیں آپ، سدھیر چودھری اس کا نام ہے۔ زی میں رہتے ہوئے آگ پھیلایا کرتا تھا، نفرت پھیلایا کرتا تھا، اسلام و فوبیا کا شکار یہ شخص جو ہے اب جو ہے ایک خاص لینڈ جہاد، مزار جہاد، نہ جانے کیا کیا کہہ کر کے جامع مسجد کو نشانے پر لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی ذہنیت کی غلاظت دیکھیے، جو لال مارک نیچے کیا گیا ہے اس کو پڑھ لیں، مزار جہاد کہہ کر کے ٹیگ کیا گیا ہے اس کو۔ ناظرین گرامی اس شخص کے خلاف جو ہے مسلمان عوام کو اس وقت جو ہے چوکنا ہو جانا چاہیے، اور جو بغیر کسی تحقیق کے اور اوٹ پٹانگ بک کر کے جو ہے یہاں پر ویورز کی تعداد کو بڑھانے کی یہ شخص جو کوشش کرتا ہے، جھوٹے جو ہے تاریخ بیان کر کے اس شخص کے خلاف لگاتار کیس درج کرنا چاہیے۔ اظہار آزادی کے آڑ میں یہ شخص جو ہے مسلمانوں کے خلاف لگاتار نفرت پھیلاتا ہے، بیک گراؤنڈ میں ایسی ایسی تصویریں دکھاتا ہے۔ یہ مسجد ہے، اب اس کو مزار جہاد کے نام سے جوڑنے کا کیا مطلب ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے اس تصویر کو شیئر کرتے ہوئے لوگوں نے جو ہے اس پر سخت اعتراض جتایا ہے، اور آپ لوگوں کو بھی اس کے خلاف جو ہے لگاتار جو ہے اس شخص کی نفرت پھیلانے کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے۔ ناظرین گرامی ایک اور ویڈیو آئی ہے آج MP سے، جہاں پر جو ہے ایک تھانے میں گھس کر کے کچھ گنڈوں نے اپنے کچھ گرفتار شدہ ملازمین کو رہا کرانے کے لیے پولیس پر لاٹھی ڈنڈوں سے حملہ کر کے ان کو آزاد کرا کر کے لے گئی ہے، اور زبردستی ان تینوں لوگوں کو جن کو جو ہے اریسٹ کیا گیا تھا ان تمام لوگوں کو رہا کرنے اور پولیس پر حملہ کرنے کی ویڈیو اس وقت جو ہے منظر عام پر آئی ہے۔ MP میں کس طرح گنڈا راج چل رہا ہے، کیا ان لوگوں کے خلاف NSA لگے گا، اور کیا یہاں پر جو MP میں
लॉ एंड ऑर्डर का मसला बराबर बना हुआ है या फिर यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो उस पर मरकज़ी हुकूमत खामोशी इख्तियार किए हुए बैठे हैं, ये कहते हुए जो इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है कुछ गुंडों का पुलिस थाने में घुसना और उनकी जानिब से गिरफ्तार किए गए लोगों को रिहा करने के लिए पुलिस पर लाठी डंडों से हमला करना, ये दिन दहाड़े इस वक्त मध्य प्रदेश में चल रहा है। और मध्य प्रदेश में किसकी हुकूमत है इसको आप बेहतर जानते हैं। नाज़रीन गिरामी, किस किस तरह की वारदात पेश आती हैं आप अंदाज़ा लगाएं कि रियासत छत्तीसगढ़ में एक नौशा और उसके भाई की उस वक्त मौत हो गई जब शादी के तोहफे के तौर पर मिलने वाला एक होम थिएटर म्यूजिक सिस्टम प्लग लगाते ही धमाके से फट पड़ा था। इस धमाके में चार दीगर अफराद भी शदीद जख्मी हो गए। धमाके में दुल्हे की बरसरे मौके मौत हो गई। दुल्हे को निशाना बनाने के लिए ही होम थिएटर में बम छुपाया गया था और कुछ इस तरह इंतजाम किया गया था कि जैसे ही होम थिएटर ऑन किया जाए वो धमाके से फट पड़े, और हुआ भी यही। पुलिस तफ्तीश में इंकिशाफ इस बात का हुआ है कि होम थिएटर में धमाका कैद मवाद लगा हुआ था। दुल्हन के साबिका बॉयफ्रेंड ने शादी में ये तोहफा दिया था बदला लेने के लिए। ये वाकया छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में पेश आया। धमाके के नतीजे में इस कमरे की दीवारें और छत गिर गई जहां होम थिएटर रखा गया था। पुलिस ने बताया कि जब दुल्हे ने, जिसकी शनाख्त 30 साल हेमेंद्र मेरावी के तौर पर की गई, होम थिएटर का प्लग इलेक्ट्रिक स्विच में लगाया और उसके बाद जैसे ही होम थिएटर सिस्टम को ऑन किया तो एक जबरदस्त धमाका हुआ जिसके नतीजे में दुल्हा हेमेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका भाई दौरान इलाज दम तोड़ गया है। नाज़रीन में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लंबी इसकी रिपोर्ट है, लेकिन सिर्फ दुल्हन का साबिक आशिक जो है वो बदला लेने के लिए अपनी माशूका के साथ उसके शोहर को शादी के दिन ही मार देता है। उसके लिए क्या प्लान बनाता है आप देख ले, और प्लान में कामयाब भी होता है। इसी तरह की क्राइम जो है पेश आते हैं। नाज़रीन गिरामी, बैरून ममालिक की जेलों में कैद हिंदुस्तानियों की तादाद की एक फहरिस्त सामने आई है। बताया जा रहा है कि 8,437 हिंदुस्तानी बैरून ममालिक के मुख्तलिफ जेलों में बंद हैं और सबसे ज्यादा तादाद जो है वो UAE में है, यानी कि दुबई की जेल में सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी बंद हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात में सबसे ज्यादा 1,967 हिंदुस्तानी कैदी हैं, जिनमें जेर समात भी शामिल है। उसके बाद सऊदी अरब का नंबर आता है जहां पर 1,362 कैदी हैं और नेपाल में 1,222। जुमेरात को राज्यसभा में मरकजी ममलिकत बराए खारिजा वी मुरलीधरन ने एक तहरीरी जवाब में ये जानकारी पेश करने की कोशिश की थी। नाज़रीन गिरामी, लफ्ज़े अब्बू और अम्मी से किस कदर दुश्मनी है उसकी एक मिसाल आपको उत्तराखंड में मिलेगी। उत्तराखंड में दूसरी जमात के एक तालिब इल्म के वालिदैन ने देहरादून की जिला मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज कराई है कि उनके बेटे ने स्कूल की निसाबी किताब में माँ और बाप के लिए उर्दू लफ्ज पढ़कर उन्हें अम्मी और अब्बू कहा, जिसके बाद हुक्काम ने जांच का हुक्म दिया है। दिवायर ने हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से खबर दी है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक तालिब इल्म के वालिद मनीष मित्तल ने किताब में इन अल्फाज के इस्तेमाल को मजहबी अकीदे पर हमला करार देते हुए उस पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया। अपनी शिकायत में मित्तल ने कहा, अंग्रेजी किताबों में अम्मी और अब्बू का इस्तेमाल नामुनासिब और शर्पसंदी है। अभी नए तालीमी साल का आगाज हुआ है, फौरी कार्रवाई से इस तरह के मजहब मुखालिफ अमल को रोका जा सकता है। उत्तराखंड स्कूल एजुकेशन के डायरेक्टर बिंशीधर तिवारी ने कहा, हमने इंक्वायरी का हुक्म दिया है, तमाम स्टेक होल्डर्स की बात सुनी जाएगी, निसाबी किताब की भी जांच पड़ताल की जाएगी, इंक्वायरी रिपोर्ट के नताइज की बुनियाद पर मजीद कार्रवाई करेंगे। तो नाज़रीन गिरामी, सिर्फ अम्मी और अब्बू का लफ्ज कितना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया और किस कदर इस्लामोफोबिया का शिकार इस वक्त माशरे में लोग मौजूद हैं, इसकी ये ताज़ा मिसाल है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, तमाम तनकीदों और खदशात के दरमियान मरकजी हुकूमत ने IT एक्ट 2021 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अब हुकूमत को फर्जी खबरों का फैसला करने का हक मिल गया है। वजारत इत्तलात और नशरियात एक फैक्ट चेकिंग यूनिट तश्कील देगी जो इस बात का तयन करेगी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चलने वाली खबरें जाली हैं या नहीं। इसमें वेबसाइट्स के साथ साथ फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब भी शामिल हैं, जो कि खबरों को फैलाने के बड़े प्लेटफॉर्म माने जाते हैं। फैक्ट चेकिंग यूनिट के जरिए हकाइक की जांच में कोई भी मवाद जाली, गुमराहकुन पाया गया तो उसे तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटाना होगा। ऐसा करने में नाकामी तीसरे फरीक के खिलाफ उनके पास महफूज सेफ हार्बर को खतरे में डाल सकती है। तो नाज़रीन में अब इस तरह से जो हुकूमत को फेक न्यूज़ क्या है और उसके खिलाफ क्या कुछ किया जा सकता है, उसकी जो पूरी अथॉरिटी मिल चुकी है।
नाज़रीन ग्रामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।